معاشرے میں عالم کی حیثیت ایسے ہوتی ہے جیسے شریعت کے نگران کی حیثیت۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ الاعتصام میں لکھتے ہیں الفقی موقع بمن اللہ تعالی لشریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو عالم ہے نا وہ اللہ کی طرف سے نبی کی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے امتی ہونے کی حیثیت سے شریعت کا نگران ہوتا ہے۔ تو بس ہماری طرز اس طرح ہونی چاہیے، اور عالم بن جانے کے بعد ایک بات ہمیں ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ہم اپنے علاقے کے جتنے عوام ہوں ان کو اپنے کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ پیدا کریں۔ اور جڑیں گے کیسے؟ ہم اب خواص میں بیٹھا ہوں نا تو میں ایک دو باتیں کہوں گا۔ ہم میں غلطی ہے، وہ غلطی یہی ہے کہ ہم ایک حدیث پاک کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے وہ بات کرو جو ان کی عقل کے موافق ہو۔ تو عوامی لہجے میں بات کرنا یہ ہمارے ہاں فقدان ہے، ہم عوامی لہجے میں بات نہیں کرتے۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے نا کہ آپ بڑے مدارس کے جلسوں کے آخری خطیب ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ کے فضل کے بعد یہی وجہ ہے کہ میں عوام سے عوامی لہجے میں بات کرتا ہوں۔ بیٹا اب اٹھنا نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، عوام سے عوامی لہجے میں بندہ بات کرے۔ اگر ہم عوام سے عوامی لہجے میں بات کریں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، عوام ہماری بات کو سنیں گے۔ جب ہم بات ایسے کریں جو عوام کی سمجھ سے بالا تر ہو تو لوگ ہمیں مولوی تو مانیں گے کہ مولوی ہے، بڑا تگڑا آدمی ہے، لیکن باتیں وہ کرتا ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر، اس سے پھر عوام جڑتی نہیں۔ میں ایک مسجد میں گیا، وہاں جمعہ نماز پڑھایا تو وہاں کے ایک مقتدی صاحب مجھے بعد میں ملے، مجھے کہنے لگے میں نے آپ کا ماتھا چومنا ہے۔ میں نے کہا کیوں، میں نے کون سا تیر مارا ہے؟ کہتے ہیں یار آج مجھے جمعہ کا بیان سمجھ آیا۔ میں نے کہا آپ سفید ریش ہیں، آج تک آپ کو کوئی بیان سمجھ نہیں آیا؟ میں نے سمجھا مذاق کر رہے ہیں، تو وہ سیریس تھے، کہنے لگے جی مجھے آج تک سمجھ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب اتنی مشکل تقریر کرتے ہیں تو میں گنتا ہوں کہ اس طرف شاہتیر کتنے ہیں، اس طرف ٹیارن کتنے ہیں، مسجد کے دائیں کتنے ہیں، بائیں، مجھے سارے حفظ ہیں، بٹن کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، ٹیارن کتنی ہیں، سب کچھ مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے ان کی تقریر نہیں سمجھ آتی۔ تو یہ ہمارے اندر غلطی ہے کہ ہم عوام سے عوامی لہجے میں بات نہیں کرتے۔ میں ایک جملہ اس پر سمجھاتا ہوں۔ ایک جگہ میں بیٹھا تھا، بات چل رہی تھی، تو ہمارے ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، ایک شخص دنیا دار آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت ہم کچن میں تھے تو کچن میں ایسے ہوگا۔ تو مولوی صاحب نے اسے ٹوک کے کہا کچن میں نہیں، باورچی خانے میں تھے۔ میں نے کہا چلو چلنے دیں، کوئی نہیں مسئلہ۔ کچھ ٹائم کے بعد مولانا گفتگو کر رہے تھے اور وہ بندہ سن رہا تھا، تو مولوی صاحب نے کہا کہ ہمارے ایک استاد ہیں وہ ہمارے اوپر بہت شفیق ہیں۔ تو اس نے کہا حضرت شفیق نہیں ہے، مہربان ہے۔ جب یہ دونوں باتیں ہو گئی نا تو پھر میں سمجھا کہ آپ کے سامنے تجربہ رکھو۔ ہم دوسرے کو تو کہتے ہیں اردو بول، ہم خود اردو نہیں بولتے، ہم عربی بول رہے ہوتے۔ حضرت نے ہمارے اوپر شفقت فرمائی، کہو نا مہربانی کی ہے۔ ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم عوامی لہجے میں بات کرنے والے نہیں، ہم دوسرے کو تو ٹوکتے۔ حالانکہ گفتگو میں اگر کوئی انگلش کا لفظ آ جائے، شریعت کے مسائل سمجھاتے ہو تو یہ کوئی برا نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے، یہ ہم ختمات بخاری میں بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اس آخری حدیث کے باب میں ایک لفظ موجود ہے، یہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، باب نمبر 93، آخری کتاب۔ کیا ہے؟ باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ یہ بالرومیہ کیا چیز ہے؟ یہ رومی کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں کہ عدل اور قسطاس اور فلاں، اس کا رومی زبان میں ترجمہ ہے۔ امام بخاری کو کیا پڑھی ہے وہ رومی زبان لایا؟ بات عربی کی کر رہی ہے، رسول عربی، قرآن عربی، اللہ رب العزت نے جو بات اتاری وہ عربی میں، ہم کیوں رومی زبان کی بات کریں؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جاتے جاتے ہمیں ایک جملہ سمجھایا کہ اگر دین کے سمجھاتے وقت غیر مذہب والوں کی زبان اگر استعمال کرنی پڑے تو دین کے سمجھانے کے لیے مدد لینی چاہیے۔ رومی کیا ہے؟ رومیوں کو بنی اصفر کہتے ہیں عربی میں، بنی اصفر انگریز کا نام ہے۔ تو انگلش سیکھنے میں کون سا حرج تھا؟ لیکن ہم دوسرے کو روک دیتے۔ چلو ہم نے روک ہی دیا تو ہم اپنی زبان تو اردو والی پیدا کریں نا۔
تو یہی ہمارے اندر غلطی ہے کہ ہم عربی کے الفاظ اتنے بول جاتے ہیں کہ ہماری عوام اس کا مطلب نہیں سمجھتی، حالانکہ یہ طریق انبیاء کا نہیں ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کا طریق یہ نہیں ہے کہ اتنا سخت جملہ بولو، اتنا مشکل لفظ بولو کہ عوام سمجھ نہ سکے۔ انبیاء کا طریق کیا ہے؟ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ کھول لیجئے، یہ رب اشرح لی صدری کی 4 آیات کا ترجمہ ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو ہمیں انبیاء کا طریق سمجھ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی ہیں، چوتھا نتیجہ ہے۔ پہلی دعا رب اشرح لی صدری، دوسری ویسر لی امری، تیسری واحلل عقدۃ من لسانی، نتیجہ یفقہوا قولی۔ اس کا ترجمہ ہم وہ کرتے ہیں جو لفظوں میں لکھا ہوا ہے، وہ درسگاہ کا ترجمہ ہے، عوام کا نہیں ہے۔ اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ سینے کو کھولنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ عوام میں بتاؤ سینہ کا کھولنا، ایک ہے بوتل کا کھولنا، ایک ہے سینے کا کھولنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے قسم کھانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایک ہے کھانا کھانا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ کھولنے کا مطلب بتائیں نا عوام میں، میرا سینہ کھول دے، کیا شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ ہم عوام میں جملہ نہیں سمجھاتے۔ ویسر لی امری، اللہ میرے کام آسان کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کام مشکل تھے، کیا آسان کر دے؟ واحلل عقدۃ من لسانی کا ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ لکنت تھی، وہی ختم کرانا چاہتے تھے۔ چلو وہ ایک نبی کی زبان پہ لکنت تھی، تو آپ ہماری زبان پہ تو لکنت نہیں ہے، ہم کیوں پھر یہ پڑھیں؟ ہم تو ٹھیک بول رہے ہیں۔ تو بھائی وہ کریں جو عوام کو سمجھا سکے۔